سورہ فارغ کی سورہ حج کی دوسرے رکوع کی چند آیتیں ہیں۔ تفسیر کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ایک لمبا زمانہ چاہیے تفسیر کرنے کے لیے۔ بقول حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 18 علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہم جیسے لوگ تو آپ کو ترجمہ سنائیں گے جو بزرگوں نے لکھا ہے، اور انہیں کی باتیں ہوگی، اس لیے کہ ہم گجراتی لوگ ہیں اور قرآن پر جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ اردو زبان کے لوگ ہیں۔ ہماری گجراتی زبان میں تفسیریں بہت کم ہیں، جو ہوئی ہے وہ بھی اردو سے گجراتی ہوا ہے۔ صرف قرآن کا ایک ترجمہ ہے جو مولانا صادق صاحب کا ہے، جنہوں نے ایک زمانے میں ترکیشور وغیرہ میں پڑھایا، راجے وغیرہ میں۔ بہت پرانے آدمی ہیں، بہت مختصر تفسیر ہے اس کی، 3 جلدوں میں ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر فاسق آدمی کا اللہ کبھی نہیں بولتا ہے، اور ایک زندگی جو ناستک پڑھا اختیار کرے، جو اللہ کے وجود کو نہ مانے، اس پر قرآن کبھی نہیں کھلتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کبیرہ گناہ کے ساتھ ملوث ہو، اس پر کبھی قرآن نہیں کھلتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں وہ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے حجرے سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن لکھی ہے، تفسیر بیان القرآن۔ جس حجرے میں بیٹھ کر لکھا ہے وہ حجرہ ابھی تک موجود ہے حضرت کے گاؤں میں۔ اتنا چھوٹا حجرہ ہے کہ میں اور آپ وہاں آدھا گھنٹہ مشکل سے بیٹھ سکیں، اور بیان القرآن لکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر کے مستورات کہیں جانے والے تھے کوئی تقریب میں، تو انہوں نے حضرت سے یوں کہا کہ ہم جا رہے ہیں، اتنے بج جانا صبح میں، تو مرغیوں کو ان کے گھر کا دروازہ کھول کر ذرا چھوڑ دینا، جیسا آپ گجرات میں پھوڑو گئی مرغا۔ حضرت تفسیر لکھ رہے ہیں بیان القرآن۔ این اسی وقت حضرت کا قلم رک گیا، قلم بھی نہیں چل رہا ہے اور دل دماغ میں علوم بھی نہیں ہے۔ حضرت بہت پریشان، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، بہت سوچا کہ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ پھر حضرت کو یاد آیا کہ ہاں گھر والے کہہ کر گئے تھے کہ مرغی کو ان کو چوزوں کو ذرا چھوڑ دینا، روز ان کا وقت تھا، اس وقت ان کو ان کے دروازے سے کھول کے باہر نکالنا۔ حضرت اٹھے، جا کر ان کو باہر نکالا، پھر لکھنے بیٹھے، تو پھر وہ علوم واپس پھر وہ قلم سے وہ علوم جاری ہوئے۔ اب تو بھائی کا حق مر جاتا ہے، کہاں قرآن کھلے گا؟ ابا مر جاتے ہیں جو لوگ میراث نہیں دیتے ہیں، پھر آدمی کہتا ہے کہ ہم قرآن بہت سمجھتے ہیں، کیسے پڑھے گا؟ خالی ایک مرغی کے چوجے کا مسئلہ تھا، قرآن حضرت تھانوی کے دل سے نکل گئے۔ وہ حضرت حکیم الامت جنہوں نے اپنی 2 انگلیوں سے 800-900 کتابیں لکھی، اور ان کے شاگردوں نے اس میں سے دوسری 2000 کتابیں نکالی۔ گننے والوں نے 2700-2900 کتابیں لکھی ہیں۔ ایسا مصنف ماضی قریب میں بعید میں نہیں لکھتا ہے جو حضرت عمر کے اولاد سے تعلق رکھتا ہو، جن کو بچپن ہی میں بزرگوں نے دیکھ کر یوں کہا تھا کہ اپنے زمانے کا بڑا آدمی بنے گا۔ اس لیے قرآن کی تفسیر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس لیے ہم جیسے جو کرتے ہیں وہ بزرگوں کے جو ترجمے کیے ہیں وہی ترجمے ہوتے ہیں، اور انہی کی باتیں ہوتی ہیں، باتیں ان کی ہے، زبانیں ہماری ہیں۔ اس لیے اس کو ان کی نسبت سے آپ سنیں، اس لیے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ قرآن کا ایک ظاہری ترجمہ ہوتا ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے، لیکن ایک اس کا اندرونی ترجمہ ہوتا ہے، اس کی تہ تک پہنچنا۔
بہت مشکل کام ہے. اس لیے ظاہر بھی اگر ہم سمجھ جانا الفاظ بھی تو بھی غنیمت ہے، لیکن ہر ایک آدمی نیٹ کھول کر بیٹھ جانا اور سمجھنے لگے تو پھر مرزا علی بنے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. جو ہمارے یہاں نیا جنریشن جو ہے وہ اس کا عاشق ہے. تو میں نے پہلے ہی کہا کہ فاسق آدمی پر کبھی قرآن نہیں کھلتا ہے، اور مرتکب کبائر پر کبھی قرآن نہیں کھلتا ہے، اور زندگی پر کبھی قرآن نہیں کھلتا ہے. جو صحابہ کو نہ مانے اس پر قرآن کیسے کھلے گا؟ قرآن تک پہنچنے کے لیے صحابی کو ماننا پڑے گا. صحابی کو مانو گے تو نبی کو مانو گے، اور نبی کو سمجھو گے تو قرآن سمجھو گے. اسے صحابی کو چھوڑ کر آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب اور سمبودھن قرآن نے جس کو کیا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. قرآن میں جہاں قوم 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 آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس کے سب سے پہلے سمبودھن جن کو ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، اس لیے کہ انہی کی جماعت میں انہی کے زمانے میں اترا ہے. بعد میں ہم تک پہنچا اور قیامت تک یہ تم سب کو لگے گا کہ تم نے کیسے اللہ، تم نے کیسے، تمہیں آؤ کرو، تمہیں آؤ کرو، لیکن سب سے پہلے صحابہ ہے مخاطب. اب اتنی مقدس زمان کو راہ لانے کے لیے قرآن کی ضرورت پڑے تو ہم جیسوں کو اور قیامت تک آنے والوں کے لیے تو کتنا سمجھنا پڑے گا. اس لیے اس کا ظاہر کسی مولوی سے سمجھنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی، اور ایسا ترجمہ دیکھنا چاہیے علماء کے مشورے سے جو ترجمہ ہم بہک نہ جائیں. اس لیے کسی عالم دین سے مشورہ کریں کہ مجھے ترجمہ پڑھنا ہے گجراتی، تو میں کس کا ترجمہ پڑھوں؟ ہر چمکتا سونا نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ سونے کے رنگ میں سانپ بھی ہوتا ہے اور اتنا پتلا ہوتا ہے بالکل سونے کے دورے جیسا ہوتا ہے وہ. اب میرے جیسا انجان آدمی اس کو پکڑے گا دورہ سمجھ کر کے اچھا ہے 2 تولے کا ہاتھ میں آ گیا ہے، تو وہ تولا نہیں ہے، وہ میں خود بھول جاؤں گا. اس لیے ہر چمکتا سونا نہیں ہوتا ہے، جو چمکا وہ سونا ہے. جس نے اس کو پرکھا ہے ان سے پوچھو. اس لیے علماء 10 سال مدرسے میں لگاتے ہیں اور اساتذہ ان پر محنت کرتے ہیں کہ یہ تفسیر صحیح ہے، یہ تفسیر غلط ہے، یہ تفسیر صحیح ہے، یہ تفسیر غلط ہے. قرآن کی تفسیر کرنے والے ایسے بھی گزرے ہیں جو معتزلی عقائد کے لوگ تھے. ایک زمانے تک لوگ ان کو یوں سمجھتے رہے کہ بہت جانے مانے عالم ہیں اور واقعی میں علوم ہیں، لیکن انہوں نے اپنا راستہ اختیار الگ کیا، اپنے استاد سے الگ ہو گئے. اس کو بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن جہاں استاد پڑھائے گا وہاں وہ نوٹ کرتا ہے بھائی یہاں نوٹ کرو کہ یہ تفسیر ان سے لی. اس لیے یوٹیوب پر اب لوگ یوٹیوب سے دین سمجھتے ہیں، کوئی نیٹ سے دین سمجھتا ہے. دین کو علماء سمجھائیں گے، قرآن علماء سمجھائیں گے اور مسجد میں سمجھائیں گے. یہ نیٹ سے سمجھنے والا نہیں ہے. جو نیٹ سے سمجھتے ہیں وہ ادھورے ہوتے ہیں، اس لیے بہک جاتے ہیں. اس لیے قرآن شاگردی چاہتا ہے. صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی مقدس جماعت نہیں ہو سکتی. ان کو قرآن سمجھنے کی آقا کی ضرورت پڑی. آقا ان کے استاد بنے اور طلبہ صحابہ تھے. جب ان کو ضرورت پڑی اتنے مقدس زمانے میں، اور ایسے ماہر تھے اور ایسی میموری ان کی تھی، ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ بعض اتنے کبھی حافظے کے لوگ تھے کہ بکری کی لینڈی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ لینڈی اس قبیلے کی بکری کی ہے. اتنے ماہر لوگ تھے. اتنے تو ابھی بھی نہیں ہیں. باپ اپنے 2 بیٹے کے قدم اور اس کے ڈگلے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم کے اور یہ اسماعیل کے ہیں. اب تو قحط کا یہ زمانہ ہے. لیکن ان لوگوں کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑی. ایک جنگ کے میدان میں سامنے والوں نے اعلان کیا ہے کوئی جو ہم سے مقابلہ کرے، تو ایک صاحب میدان سے کود کر آگے بھاگے. تو دوسرے ایک صحابی نے یوں کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود تھے اور کہا تم اس آیت کو اس موقع پر پڑھتے ہو، اس آیت کی تفسیر ہم سے پوچھو، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. کہا کیا واقعہ بنا تھا؟
کیا یہ واقعہ ایسا بنا تھا کہ جب ہم شروع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کا ساتھ دیا، کام خوب ہوا، ایمان بہت دور تک پھیل گیا، کام بھی پھیل گیا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور ہم لوگوں نے اپنی زمینیں ایسے ہی چھوڑ دی تھی اللہ بھروسے، تو ہم کو ایسا ہوا کہ اب نیا مجمع آ گیا ہے کام کرنے والا ہے، تو ہم ذرا اپنی دیکھ بھال کر لیں زمینوں کی۔ تو ہم اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے جب آقا کے پاس گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت منشا نہیں تھا اجازت کا، لیکن ہماری طرف سے تھوڑی ریکویسٹ زیادہ ہوئی، تو آقا نے کہا ٹھیک ہے ہوا ہو۔ ہم گئے تو ہر سال جتنا اگتا تھا نا اتنا اس سال نہیں ہوگا جس دن ہم نے اس کی دیکھ بھال کی، اس وقت یہ آیت اتری۔ اور ظاہری الفاظ اس کے ایسے ہیں، عید کہتے ہیں ہاتھ کو اور انفس کہتے ہیں ذات کو، کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ ظاہری ترجمہ ہوگا، لیکن اس کا اصل شان نزول کیا ہے وہ تو وہی بتائیں گے جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ایک دو چار آیت کا ترجمہ یہاں آپ کے امام صاحب کرتے ہیں، مفتی صاحب کرتے ہیں، ایک ہفتہ محنت ہوتی ہے، اس کے بعد میں اور کئی کتابیں لکھی جاتی ہیں تفسیروں کی، اس کے بعد میں ربع لباب آپ کے سامنے آدھے گھنٹے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کسی مولوی صاحب سے سمجھنا چاہیے، اور اس نیت سے کہ ذرا دل خوش ہو جائے، اس لیے سے نہیں تھاکے گیا کہ ذرا مائنڈ فریش رہ جائے، اس نیت سے نہیں، مجھے اللہ ہدایت ہے، اس نیت سے آپ نے قرآن کو سنیں۔ جب آدمی اپنی ہدایت کی نیت سے سنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس آیت کی ہدایت ضرور دے گا۔ ہر ایک آدمی کی ہدایت ہر آیت میں ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے قرآن سننے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد آدمی دعا کرے کہ اللہ میں نے ایک صفحہ پڑھا ہے، اس صفحے میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے وہ مجھے دے دے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ والے کہتے ہیں ہدایت یہ ہے کہ مجھے آگے اب کیا کرنا ہے، میں ایک فرض تو ادا کرتا ہوں لیکن اب آگے مجھے عبادت میں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ بوجھ دے، یہ ہدایت ہے۔ اب اس کے لیے ہم بازار میں جامع کتاب لے کر خریدیں ایسا نہیں ہے، اس لیے قرآن ہے، اس کو اپنی ذات کے لیے پڑھیں اور اپنی اصلاح کی غرض سے پڑھیں۔ اور ہمارا جو پریچے مول صاحب نے بھی کروایا، پھر وہ فاضل صاحب نے بھی کروایا، حقیقت میں ہم مدرس ہیں ایک کتاب کے، ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ہمارا تعلق فقہ سے ہے، اور اصل میرا مشغلہ جو ہے وہ مکتب ہے اور امامت ہے، لیکن مشہور ایسے مدرسے میں ایک گھنٹی ہماری ہے فقہ کی، اس نسبت سے اب فقہ بھی قرآنی سے نکلا ہے، اس لیے انہوں نے تعارف کروایا، وہ واسطہ بلا واسطہ صحیح ہو گیا، ورنہ ہماری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے۔ قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے پر، عبادت کرتے ہیں کنارے پر بیٹھ کر۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسا سمجھو جیسے ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے، عام مدن اجتماع ہوتا ہے تو ایک مجمع کنارے پر بیٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے؟ میں تمہارے اجتماع ہائیچیک نہیں کرتا، بیجا دیوا سے جا کے مجلس ہوئے نا مغرب پسی نے یعنی اندر ایک مجموع کنارے پر بیٹھے ہوئے، یہ تشکیل چالو تھا ہے ڈوٹ ممکن کھوا جو رہا، ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ کنارے پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا، یہ اکثر ایسا مجمع ہوتا ہے جو ذرا مائنڈ فریش کرنے کے جانے والا ہوتا ہے، جو بیچ میں بیٹھتا ہے اسٹیج کے سامنے وہ اصل مجمع ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ تشکیل کے وقت اٹھتا نہیں ہے، اور جو کنارے پر بیٹھتے ہیں وہ اعلیٰ حرف میں ہوتے ہیں، کیونکہ اب اصل مدعے کی بات آئے گی کہ بھائی اب اپنے نفع کے لیے کون اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے بھائی نصاب و خیر معنمی، جب ان کو اچھا ملتا ہے کہ ہمیں چھٹی تھی میں نے بوم پڑی کہ تھار پیچھے گیا دروازہ کھلی نہ کرو، تو یہ اپنے مقصد کی بات ہوئی تو اب خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور جہاں نقصان کی بات ہوتی ہے، آزمائش کی بات آتی ہے کہ اگر تشکیل پھنسے تو ذرا تو آپ ہو جائے میں باہر نہیں کر پہنچا، تو کوئی پانی کے بہانے سے، کوئی استنجے کے بہانے سے، کوئی سرپن کے بہانے سے، وہ بہانے سے آدمی سرک جاتا ہے۔ یہ شروع سے چلا رہا ہے، یہ بیماری نئی نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے بھی ایسے ہوتے تھے۔ ایک مجمع وہ ہوتا تھا جو حقیقت میں اپنے آپ کو چلانے کے لیے جو بھی تقاضا آئے گا اس پر ہم لبیک کہیں گے، جان کا آیا، مال کا آیا، جذبات کا آیا، وقت کا آیا، صلاحیت کا آیا، جو دینا پڑے وہ ہم تیار ہیں۔ ایک مجمع وہ ہوتا تھا جو ان کے فیور کی بات ہوتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے، اطمینان میں قلب کرتے تھے، ہاں آپ برابر دیں۔ اور جہاں آزمائش کی بات آئی، جہاں امتحان کی بات آئی تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے رکھتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، سب کے سب ایسے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کنارے پر عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ، اگر ان کو کوئی خیر پہنچے تو اطمینان میں قلب ہو جاتا ہے، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش پہنچتی ہے تو وہ اپنے پچھلے پیر اٹھ جاتا ہے، ادھر گھر پوچھی نہ ہو، گھر پوچھو پر سے انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اپنے چہرے کو موڑ کے پھر چلا جاتا ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان میں ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ جب تک آدمی دین سمجھے گا نہیں، قرآن سمجھے گا نہیں، شریعت سمجھے گا نہیں تو شریعت پر عمل کیسے کرے گا؟ ایک آدمی کو یہی پتہ نہیں ہے کہ سیب کھانے میں کتنے فائدے ہیں تو وہ آدمی کبھی سیب خریدے گا بھی نہیں۔ لیکن اس کو پتہ چل جائے کہ سیب میں اتنے فائدے ہیں وہ آدمی مزدوری کر کے سیب خرید کر کھائے گا کہ اس سے خون صاف ہوتا ہے، اس سے اسٹیمنا ہوتا ہے، اس سے ہیلتھ اچھا رہتا ہے۔ ایک آدمی کو دین اور شریعت ہی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی خیر ہے، وہاں تک اس کی دنیا کیسے اچھی بنے گی؟ اب یہ محروم ہے، اب اس کی دنیا کا نقصان ہے۔ خسرت دنیا، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ آخرت کا کیا نقصان ہے کہ آخرت میں اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہاں اجر اور ثواب پانے کے لیے دنیا میں نیک عمل کرنا اور اس کو اچھا کرنا۔ قرآن پڑھنا ہے لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو غلط پڑھنا ثواب نہیں ہے۔ ایک آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو اس پر ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے تو 100 نیکی ملے گی، بیٹھ کر پڑھے تو 25 نیکی ملے گی، نماز کے باہر وضو کے ساتھ پڑھے تو 25، بیٹھ کر پڑھے نماز میں تو 50۔ نہیں پڑھتا ہے، سنتا ہے تو ہر حرف پر 1 نیکی۔ پڑھنے والا اگر صحیح پڑھتا ہے تو نیکی ملے گی، لیکن اگر الحمدللہ اس طرح سے مجہول پڑھتا ہے تو بجائے ثواب کی گناہ ہوگا۔ اس لیے دین پر چلنا ہے لیکن دین کو سیکھ کر کرنا ہے۔ جیسے دنیا کا ہر کام سیکھ کر کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی چائے بنانا سیکھتا ہے تو پہلے سیکھتا ہے پھر جا کے ہوٹل کھولتا ہے۔ اب اس نے چائے بنانا ہی نہیں سیکھا ہے تو جو حضرات 3 دن جاتے ہیں، چلا 4 مہینے جاتے ہیں، ہمیشہ دودھ کی جھوڑی لگاتے ہیں کہ چائے بناؤ تو دودھ پوری پتیلی کا دودھ ختم اور پورے بھگونے کا پانی ختم، لیکن 10 سائیکل کی صبح چائے نہیں بنتی ہے کیونکہ انہوں نے گھر میں کبھی 2 آدمی کی چائے بنائی نہیں۔ پانی بھی ختم، دودھ بھی ختم، ہمیشہ دیکھنے جاتے سو تو کیا بدو پڑی جو تمہیں کرو کہ اس نے چائے بنانا نہیں سیکھا ہے۔ 2 رکعتی چائے بغیر سیکھے نہیں بن سکتی ہے تو آخرت کیسے بن سکتی ہے؟ تو عمل یہاں اچھا ہوگا تو آخرت میں ثواب ملے گا، اس لیے دین سیکھنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اور آخرت کا خسارہ یہی سب سے بڑی نقصان کی چیز ہے۔ دنیا کا تو آدمی بھرپائی کر لے گا لیکن مرنے کے بعد کا خسارہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے دنیا میں۔ یدعو من دون اللہ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر ایسے چیزوں کو، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو ان کو ان کے نفع نہ پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہیں، اور یہ رہیں گے، یہ طبقے رہیں گے، یہ طبقات رہیں گے۔ جب بھی حق باطل کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو لوگوں کو حق سمجھنا آئے گا۔ یدعو، ایسی چیز کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یضر، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وما لا ينفع، اور جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے ہمارے برادران وطن ہیں، وہ بیچارے اولیاء اللہ کے خوش کرنے کے لیے وہ ان کے نام کا کھانا بناتے ہیں۔ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ کھانا بناتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ بنائیں اللہ کے لیے
اور اس کا ثواب آپ بزرگوں کو پہنچائیں. یہ بالکل صاف طریقہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. اصال ثواب کرنا چاہیے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کرو، خواجہ معین چشتی کو کرو، ثابت بنگالی کو کرو، محبوب دریائی کا کرو، شاہ سرخیجی کو کرو. ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں کہ دین ہم تک صحیح شکل میں پہنچا. ان کو اصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن اصال ثواب سیکھ کر کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی یوں سمجھ کر ان کے نام کی نیاز کرتا ہے کہ اگر میں ان کے نام کی نیاز نہیں کروں گا تو میرا یہ سال اچھا نہیں آئے گا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے کہ ہم کو شریعت نے پابند بنایا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کا نہیں. اور یہاں ہے اللہ کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اور اللہ اپنی ذات میں بھاگیداری پارٹنرشپ پسند نہیں کرتے ہیں. تو ان کو اصال ثواب بند کر دیں، نہیں بند مت کرو، کرو. تو پھر کس کے لیے بناوے؟ یہ میں نے 10 کلو چاول کی بریانی بنائی ہے، یہ اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے بنائی ہے، تیرے لیے ہے. یہ جانور ذبح ہوا ہے تجھے تیری رضا کے لیے ہے، لیکن اس پر جو ثواب ہے یہ ثواب بنا بزرگ کو پہنچاتا ہے. ہمارے سارے کا بھی کرتے ہیں. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، گھر میں زیادہ تر اس معاملے میں مذکورات بہت الجھتی ہیں. مرد نہیں جاتا ہے پھر بھی اس کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے عقائد کے معاملے میں مذکورات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بھلا چند کا انسان ہوتا ہے پکا عقیدے کا، لیکن مذکورات کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوتا ہے تو مذکورات اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. اور ایسے چیزیں جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. اور یہی سے بڑی دور کی گمراہی ہے. آدمی اس گمراہی میں اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو آدمی آنکھوں کا نابینا ہو تو ایک آدمی کا نقصان ہے، کھمبے سے ٹکرائے گا، انسان کے ٹکرائے گا، جانور سے ٹکرائے گا تو وہ اکیلا بنے گا. اور ایک آدمی دل کا اندھا ہے، اس کا دل ہی اندھیرے میں ہے. اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق، نبی کے متعلق، قرآن کے متعلق اس کے عقائد ہی ایسے ہیں بالکل اندر. تو یہ اکیلا نہیں مرے گا، اس کی ساری پشتیں خراب ہوں گی، اس کا سارا ونش ویلا اندھیرے میں رہے گا. اس لیے کہ یہ خود اجالے میں نہیں ہے تو یہ اپنی اولاد کو کیسے اجالے میں لائے گا. اس لیے بزرگ کہتے ہیں آنکھ کا نابینا اتنا نقصان دہ نہیں جتنا دل کا نابینا نقصان دہ ہے. اس لیے آدمی دل کا پختہ بنے. دعوت تبلیغ کی مبارک محنت میں نکل کر سب سے بڑا جو دھوکہ ہوتا ہے نا، وہ دل کی آنکھیں جو بند ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں. دل کی آنکھ جو بند ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. اللہ صحیح سمجھ دے دیتے ہیں اس کو کہ مجھے کیا کرنا تھا، میں کیا کر رہا تھا، اب مجھے کیا کرنا ہے. اور دوسرا مجمع کیا سمجھتا ہے، کیا وقت لگائے نہ ہے نا تانا بھائی چنگوس بنی گیا، خرچوں نہیں کرتا. تو یہ چنگوس نہیں بنا ہے، اس کو سمجھ میں آیا کہ میں جب نہیں لگا تھا تو ہر ہفتے میری پارٹی ہوتی تھی. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے اپنے مال میں کتنا میرا ہے، میری ضرورت کتنی ہے. یہ نکلنے کے بعد اس کو کہتے ہیں اجالا. جتنا جتنا آدمی چلتا رہے گا اتنا اجالے میں آدمی آتا رہے گا. اجالے میں آئے گا تو ٹھوکر خود بھی نہیں کھائے گا، اور کوئی ٹھوکر کھائے گا تو اس کو بھی بچائے گا. تو اس گمراہی سے خود تو بچتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہزاروں کو خدا ذریعہ بنا دیتے ہیں اس کو ہزاروں کے بننے کا، اور بگڑنے سے بچ جاتے ہیں. يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. یہ لوگ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو ان کے نفع سے زیادہ ان کے نقصان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. نقصان ایسی ذات کو پکارتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے، زیادہ تر یہ آیتیں فٹ ہوتی ہے گھروں پر، اس لیے کہ یہ جس کی پوجا کرتے ہیں وہ بالکل بیچارے کسی کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اپنے بننے کے خود کے محتاج ہیں، تو کسی کی کیا بگڑی بنائیں گے. ایک طبقہ وہ ہے جو کسی بزرگ کے بازار پر جا کر کہتا ہے بابا صاحب ہم کو بیٹا دے دو. یہ بابا صاحب خود کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اگر ان کے پاس بیٹے کا اختیار ہوتا تو یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اختیار ہوتا تو پھر مر کیوں گئے؟ جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے اس کو موت نہیں آتی ہے.
اللہ تعالیٰ یہ قادر مطلق ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردے ہو گئے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ مختار کل نہیں ہیں۔ مختار کل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ قرآن کا سچوٹ عقیدہ ہے۔ اس لیے قرآن میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوائی۔ کل کہا، کل میرے محبوب تم کہہ دو، میری طرف سے یہ اعلان کر دو، قل لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوں، یعنی میری ذات کا نفع نقصان بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور ایک جگہ پر یوں کہلوایا کہ آپ یہ کہہ دو کہ تمہارا نفع نقصان بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ صاف بات ہے۔ تو پھر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ کا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ کا اسی کی کرو جس کے ہاتھ میں سارا نفع ہے، سارا نقصان ہے۔ تو دنیا کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ ناراض ہو جائیں تو فرق پڑتا ہے۔ جیسے اس وقت گرمی کی شدت یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ رب ناراض ہے، اس لیے سورج آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اگر آج بھی بندے خدا کو راضی کر لیں تو آج بھی اللہ اس گرمی کو ٹھنڈک سے بدلنے پر قادر ہے، اور اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ ایک صحابی جا رہے ہیں، جمعہ کا دن تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کھیت سوکھ گئے، فصلیں ہماری سوکھ گئی، آپ دعا کر دیجیے بارش ہو جائے۔ آقا نے وہیں پر ممبر پر سے دعا کر دی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ کیا بارش ہوئی، کیا بارش ہوئی، کیا بارش ہوئی۔ سیرت میں لکھا ہے ہفتہ بھر بارش ہوئی، اتنی بارش ہو گئی مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلنا دوبر ہو گیا۔ وہی صحابی پھر آئے اگلے جمعہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بارش ہو گئی کہ چلنا دوبر ہو گیا، اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی، آپ دعا کر دیجیے اللہ رحمت ذرا روک لیں۔ آپ نے پھر دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہم تو سیراب ہو گئے، جہاں نہیں ہے وہاں برسا دے۔ مطلق بند نہیں کروائی، اللہم حوالینا ولا علینا، ہماری وادیاں بھر گئی، ہمارے کھیت بھر گئے، ہمارے تالاب بھر گئے۔ تو صحابہ جیسا ایمان، جب چاہو اتروا لو، وہ تو تعلق ایسا تھا، اس کی یہ محنت ہے۔ تو ایسی ذات کو پکارنا چاہیے، اس ذات کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے کہ جب اس کو بلائیں وہ آئیں، اور وہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بلانے کا منہ بھی بنانا چاہیے، اس کے لیے محنت ہے۔ یدعو لمن ضر اقرب من نفع لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ برا مولا ہے اور برا ساتھی ہے، عشیر کہتے ہیں ساتھی کو۔ تو ایسے لوگوں کی دوستی کریں جو ہم کو خدا تک پہنچائیں، ایسے لوگوں کی دوستی نہ کریں جو ہماری فجر ڈول کروا دیں۔ آج ہماری دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہماری فجر گجا کروا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستی رکھو لیکن عشاء کے بعد سونے کا معمول بنا دو۔ صحابہ کا عام معمول تھا عشاء بعد سو جانے کا، مغرب بعد کھانے کا، عشاء بعد سو جانے کا۔ اب ہماری سسٹم میں الٹی ہو گئی، اور فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں دیکھ لو، ہماری مسجدوں میں افسوس کے ساتھ مسجد خود ہمارے پر نالا کر دیے ہیں۔ کہاں گئے وہ عیسیٰ میں پوری مسجد کھچا کر بھرنے والے فجر میں نہیں دکھتے ہیں، اور اس مجمع کو زمین اندر نہیں نگل لیتی، آسمان اپنے اوپر نہیں اٹھا لیتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے۔ صبح 4:30 بجے کوئی اپنے جاب پر نہیں ہوتا ہے، 5:30 بجے سب گھروں میں ہوتا ہے، لیکن رات کو دیر تک آدمی جگتا ہے۔ صحبت، برے لوگوں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا۔ جو جلدی سو جائے اس سے دوستی کرو۔ ویسے بھی عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر تک جگنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اس لیے آپ خود بھی نہیں جگتے تھے، آپ کے صحابہ بھی نہیں جگتے تھے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ مسلمان کی شان ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لو، ہمارے محلہ آپ دیکھ لو، جہاں ہمارا محلہ ہوگا رات کو دیر تک آپ کو ہماری ہوٹلیں کھلی ملیں گی، اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کو جگواؤ، یہ جلدی نہ سو گئے اس میں اپنا فائدہ ہے۔ جس دن یہ جلدی سو گئے اور جلدی اٹھ گئے اس دن ہماری خیر نہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں، انہوں نے ہماری سیرت اور صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہے کہ جس دن یہ جلدی سو جائیں گے اور جلدی اٹھیں گے اس دن سب کچھ ہمارے ہاتھ سے جائے گا۔ اس لیے ان کو رات کو دیر تک جگنے دو، کہا بی ٹھٹھا مسکری جہاں گھومیں ان کو گھومنے دو، ان کی ہوٹلوں کو کھلی رکھنے کی پرمیشن نہیں دے دو۔
تاکہ یہ جلدی اٹھیں نہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کسی نے پوچھا حضرت اتنا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پھر حکومت کیوں نہیں دے دیتا ہے اور یہ غیر اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس دن مسلمان فجر میں اتنا ہو جائے گا جتنا جمعہ میں ہوتا ہے اس دن تمہاری تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ ان کو خود بخود مسجد میں لا دے گا. یہ لوگ عملی دین دیکھنا چاہتے ہیں, عملی دین, زبان والا نہیں. ابھی تو ہمارا مجمع جمعہ میں جتنا ہوتا ہے اتنا فجر میں کہاں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اور اسی کی یہ محنت ہے, ساری محنت ہے, چاہے تصوف کی ہو, چاہے تعلیم کی ہو, چاہے تبلیغ کی ہو. تینوں طریقے جو تبلیغ کے ہیں, دعوت تبلیغ کے, دین لانے کے, یہ تینوں طریقوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں وقت کی پابند بن جائیں اور اللہ کی پابند بن جائیں, اللہ کے احکام کی پابند بن جائیں. نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم فجر نہیں چھوڑیں گے, گھر میں کسی کی فجر بجا نہیں ہونے دیں گے. چھوٹے بچوں کو بھی فجر میں لے کر آؤ, مسجد کو بھی اٹھاؤ, فجر کی نماز پڑھ کر پھر قرآن کی تلاوت کرو اور پھر آرام کا تقاضا ہے پھر سو جاؤ. کھانے کا شیڈول بناؤ, سونے کا شیڈول بناؤ, اپنی کمائیوں کو حلال کرو, اپنی کمائیاں حلال ہو اور اپنی اولادوں کو صحیح راستے پر لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ عمومی فضا چلائی ہے. دعوت کا کام ہر زمانے میں ہوا, بابا آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک چلتا رہے گا. کوئی زمانہ دعوت کے کام سے خالی نہیں رہا. لیکن عمومی طور پر جو فضا مولانا صاحب کے ذریعے سے اللہ نے شروع کی وہ تقاضا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ذریعہ بنا دیا اور عمومی طور پر ہر طبقے تک پہنچنا آسان ہو گیا اور اس میں ہر ایک جڑ جاتا ہے. اس لیے یہ کام ہو رہا تھا, شروع سے ہو رہا تھا, لیکن اس کی شکلیں الگ الگ تھیں. اب ہو رہا ہے تو تینوں ساتھ میں ہو رہے ہیں, خانقاہ بھی ہو رہی ہے, مدرسے بھی چل رہے ہیں اور دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے. اب ہماری عمریں ہو گئی, ہمارے داخلے تعلق میں نہیں ہو سکتے. آپ دسہرہ میں جا کر کہو کہ میرا داخلہ کرو, کہ تمہارے بچے ہیں, بیوی, ہم کہاں رکھیں گے؟ تمہارا بچہ ہو, بولا ہو 11 برس, اس کا داخلہ ہم کریں گے. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ میرے دادا تھے وہ بھی چلیں گے, نانا تھے کہ وہ بھی چلیں گے, اور نانا تھے کہ وہ بھی چلیں گے. ہمارے مدرسے میں کسی کا داخلہ بند نہیں ہے, ہر ایک چلے گا. تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے, اس لیے اس کو ہم اہمیت دیں, اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں, خود بھی لگے, لوگوں کو لگائیں. یہ تو کرنے والا بھی پچھتائے گا, نہ کرنے والا بھی پچھتائے گا. ہاں, یہ تو ایسا کام ہے, کرنے والا بھی پچھتائے گا, نہ کرنے والا بھی پچھتائے گا, لیکن وہاں پر پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. اسی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے, خصوصاً فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے. اللہ ملک توفیق دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. کل بعد نماز مغرب